تاجدارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، درود پاک کیسی نرالی شان رکھتا ہے، کیسی اعلیٰ نیکی ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ملتی ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی، قرب ملنا، نزدیک ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کا جوش عشق دیکھیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن ہاتھ میں آ جائے تو میں مچل جاؤں اور لوٹ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمادات کے متعلق جو معجزات تھے ان کے متعلق سنا۔ آج ہم نباتات کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں گے اور اپنے ایمان کو مزید تازگی بخشیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے، یعنی گاؤں اور دیہات کے رہنے والے ایک فرد آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر نبی ہیں تو اپنی نبوت کی ایک نشانی بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں اس درخت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ایک درخت تھا جس میں کھجوریں لگی ہوئی تھیں، کھجوروں کا گچھا تھا، کھجوروں کا خوشہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اعرابی سے کہ اگر یہ گوشہ، یہ گچھا اگر میرے پاس میں آ جائے اور یہ میرے نبوت کا اظہار کرے، یعنی میری نبوت پر گواہی دے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس اعرابی نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیڑ کے اس خوشے کو، اس گچھے کو حکم دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس پیڑ سے جدا ہو کر حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں گواہی دو۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گچھے سے ارشاد فرمایا کہ تم واپس اپنے پیڑ پر جہاں پر لگے تھے وہاں پر جا کے لگ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ واپس اس پیڑ کے اس حصے میں جا کر لگ گیا جہاں پر پہلے سے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، سوچنے کی بات ہے جس میں عقل نہیں ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جیسے ہی ملا اپنی جگہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے یا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو پیڑ پر چیزیں اگتی ہیں
اگر وہ اپنی جگہ سے ٹوٹ جائیں تو دوبارہ کبھی بھی وہ چیزیں نہیں لگتی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ایسی تھی ان میں کہ دوبارہ حکم پا کر وہ اپنی جگہ پر لگ گئے۔ اسی طرح مزید ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر تھے، اچانک ایک اعرابی گاؤں اور دیہات کے فرد آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو ان اعرابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنی نبوت کا ثبوت دیجئے، آپ نبی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے، اپنی نبوت کا ثبوت دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، اگر میں اس پیڑ کو اپنی بارگاہ میں بلاؤں اور وہ آ کر میری نبوت کا اقرار کرے، وہ آ کر میری نبوت کے متعلق بیان کرے، بتائے، تو کیا تم اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے؟ تو اس اعرابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امت کے غمخوار، امت کے رہبر، امت کے نگہبان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیڑ کو اپنی طرف اشارہ فرمایا، وہ پیڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم گواہی دو میں کون ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی اس پیڑ نے دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوبارہ ارشاد فرمایا، وہ اپنی جگہ میں دوبارہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور محبت اور عشق کے اندر ڈوب کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجازت عطا فرما دیں کہ میں آپ کے ہاتھ اور پیروں کو بوسہ دوں، آپ کی دست بوسی کروں، آپ کے پیروں کو چوموں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا، ان کی دست بوسی کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس شریعت میں جائز ہے۔ مزید اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو استنجا کرنے کی حاجت محسوس ہوئی، لیکن کچھ آڑ والی چیز نہیں تھی کہ جس کے پیچھے بیٹھ کر استنجا کیا جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو ملاحظہ فرمایا، دو پیڑ تھے اور وہ دونوں پیڑ آپس میں کافی دور دور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پیڑ کی طرف تشریف لے گئے، اس کی ٹہنی پکڑی اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ گویا کہ جس طرح اونٹ کو لے کر چلا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پیڑ کو اسی طرح لے کر چل رہے تھے۔ جب دوسرے پیڑ کی جانب بڑھے، اس کے بھی آپ نے شاخ کو پکڑا اور اس پیڑ کے قریب کر دیا۔ جب دونوں پیڑ قریب ہو گئے، اس کے پیچھے آپ نے حاجت کو پورا فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاجت سے فارغ ہو گئے تو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پیڑوں کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی دیکھیے۔ اسی کو حضرت علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصید بردہ شریف میں ذکر کیا ہے۔ آپ کے بلانے پر درخت سجدے کرتے ہوئے، بغیر قدم کے اپنی پنڈلی سے چلتے ہوئے آپ کے پاس میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مزید ایک واقعہ سنتے ہیں جس سے ہمارے عشق میں مزید اضافہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی رسول حضرت اسید اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اندھیری رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ بہت دیر گزر گئی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، تو جب آپ دونوں صحابی اپنے اپنے گھر جانے لگے تو دیکھا کہ اندھیری رات بہت زیادہ ہے، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اچانک ان دونوں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، چھڑی تھی، وہ روشن ہو گئی، اس سے روشنی نکلنا شروع ہوئی، جس سے دونوں صحابہ کرام کو راستہ نظر آنا شروع ہو گیا۔
جب یہ صحابہ چلتے رہے اور ایک موڑ پر آ کر ایک صحابی کا اگر دوسری جانب، ایک صحابی کا اگر دوسری جانب تھا، دونوں موڑ پر آگے الگ الگ راستے ہوئے، تو اچانک دوسرے صحابی کی بھی جو ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ روشن ہو گئی، اور یوں دونوں صحابہ کرام اپنے اپنے گھر تک اس اندھیری رات میں روشنی کے ذریعے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور وہ رات بہت زیادہ اندھیری تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے انہیں ایک درخت کی شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، بغیر کسی خوف و خطرے کے اپنے گھر جاؤ، اور یہ شاخ تمہارے پاس ایسی روشن ہو جائے گی جیسے کہ 10 آدمی تمہارے آگے چلیں اور 10 آدمی تمہارے پیچھے چلیں۔ مطلب جو آگے چلنے والے 10 افراد ہیں ان کو بھی راستہ صاف نظر آئے، 10 افراد جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی صاف راستہ نظر آئے، اور جب تم گھر پہنچو تو ایک کالی سی چیز تم دیکھو گے، تم اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کاشانہ نبوت سے باہر نکلے، وہ شاخ بہت زیادہ روشن ہو گئی، اور اسی روشنی کے ذریعے آپ اپنے گھر پر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد واقعی آپ نے دیکھا کہ ایک کالی کوئی چیز آئی ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کالی چیز کو مار گرایا اور اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے ایک شاخ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بدر کا ایک واقعہ ہے، صحابی رسول حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی اکھاڑی اور آپ کے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک معرکہ ہے، مد مقابل کے پاس میں تیز ترار چیزیں موجود ہیں جس سے جان جا سکتی ہے۔ ایک ٹہنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑائی، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ٹہنی ہے، یہ تو ایک ضرب میں ٹوٹ جائے گی۔ آپ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ بھلے یہ ٹہنی ہو لیکن دینے والے کون ہیں، کس کے ہاتھ سے دی جا رہی ہے، کون دے رہے ہیں، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جو نبی پاک نے دے دیا اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے کے اندر گئے اور آخر تک آپ لڑتے رہے، اور حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی احد مارکے کے اندر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک شاخ توڑی اور عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کو فتح یابی ملی۔ اس کا نام آپ نے ارجون رکھا تھا، اور خلیفہ بنو عباس کے دور کی حکومت تک یہ تلوار باقی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیڑ پودے بھی انتہائی محبت کرتے ہیں، اور آپ کی فراق اور آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی شریف میں پہلے ممبر نہیں تھا۔ ایک انصاری صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ممبر شریف مسجد نبوی شریف کے لیے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا ارشاد فرمایا، تو وہ جو پہلے ممبر کی جگہ ایک ستون رکھا ہوا تھا، وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی، عجیب و غریب قسم کی آواز آنے لگی، اور وہ آواز اس ستون کی تھی جس ستون پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر خطبہ پہلے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس ستون کی رونے کی آواز کو صاف سنا، اور وہ آواز اتنی بلند تھی کہ پوری مسجد نبوی شریف اس وقت جو تھی وہ اس آواز سے گونج گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے ستون سے گفتگو فرمائی، اس کو تسلی دی۔ جب آپ نے اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا
تو اس کے رونے کی آواز میں ہچکیاں بندھنے لگ گئی۔ جیسا کہ چھوٹے بچوں کو جب ہم چپ کر آتے ہیں تو ان کی ہچکیاں بنتی ہے، اسی طرح اس ستون کی بھی ہچکیاں بننے لگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گلے لگا دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس کو چپ نہیں کرواتا تو قیامت تک اس کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ ستون بھی روئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی یہ ستون بھی برداشت نہ کر سکیں۔ کیا عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سینے لگا کر ارشاد فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھے دوبارہ اسی باغ کے اندر لگا دوں جس باغ میں پہلے تو تھا، پھر تو دوبارہ پہلے کی طرح بڑا ہو جائے گا، پہلے کی طرح پھل پھول جائے گا، یا تو چاہے تو میں تجھے جنت کے اندر لگا دوں، جو تجھ پہ جو پھل لگیں گے وہ پھل جنتی لوگ کھائیں گے۔ تو اس ستون نے یہ اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں لگوں تاکہ جنتی میرے پھل کھائیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر دیکھیے ستون کے سامنے دو آپشن تھے، ایک تو دنیاوی زندگی جو چند دنوں کی ہے وہ، اور ایک اخروی زندگی جس میں مزے ہی مزے ہیں، تو اس ستون نے بھی جنت میں رہنا پسند کیا۔ سبحان اللہ، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس کو زمین میں دفن فرما دیا، پھر آپ نے اس کو مسجد نبوی شریف کی چھت پہ رکھوا دیا۔ زمین سے اس لیے نکلوایا تاکہ لوگوں کے پیر نہ پڑیں، آپ نے مسجد نبوی شریف کی چھت میں اس کو رکھوا دیا۔ پھر جب مسجد نبوی شریف میں تعمیری کام شروع ہوا تو صحابی رسول نے اس مقدس لکڑی کو لے کر تبرک کے طور پر اپنے یہاں پر رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ لکڑی چورا چورا ہو گئی۔ اس ستون کو دفن کرنے کے بارے میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی نقطہ تحریر فرمایا ہے، اگرچہ یہ خشک لکڑی کا ایک ستون تھا مگر یہ درجے کے اندر اور مرتبے کے اندر ایک مرد مومن کے مثل تھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اگر درخت کے تنے کو بھی ہو جائے، کھجور کے تنے کو بھی ہو جائے، درخت کو بھی ہو جائے، تو اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے باہر تشریف فرماتے، غیر مسلموں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کا جسم مبارکہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل ماجرا ارشاد فرمایا۔ تو اس پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو کوئی نشانی دکھاؤں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں میں ارشاد فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کو پکاریں، وہ درخت آپ کے پاس آئے گا، آپ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ایک درخت کو آواز دی، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اپنی جڑوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ جب اس کو جانے کا ارشاد فرمایا، دوبارہ وہ اپنی جگہ جہاں پر تھا وہیں پر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیڑ بھی کیسا حکم مانتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی کی جانب تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے جھٹلایا، اور جھٹلانے کی وجہ سے آپ غمگین تھے، آپ پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے ایک نشانی دکھا جس کو دیکھ کر میرے دل میں جو بے چینی ہے، میرے دل میں جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل کی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل کی گئی کہ اس درخت کی جس شاخ کو آپ بلائیں گے وہ چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی درخت کی کسی شاخ کو بلایا، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور عرض کیا کہ اب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد
گھر میں تشریف لے گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سارے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑوں پر، شاخوں پر، پتیوں پر، جڑوں پر، درختوں پر بھی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ بے جان چیزیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے یہ کر جایا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کے عشق میں ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے، آپ کے عشق کا ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے، آپ سے محبت والہانہ محبت کرنے کے ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔